اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات جو مسلسل ہم تک پہنچ رہے ہیں ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، وہ ہم علماء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام اذاں ہیں، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور یقیناً ہم سب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اذاں میں مشغول ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ صفحائے مجلس و ماتم اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھروں میں برپا کریں، اور خاص طور سے اس دور میں جو کہ وبا کا دور ہے، پینڈیمک ہے، جو ہمارے قانون ہیں ملک کے اور جو ہمارے ماہرین طب کے اصول ہیں اس پر پوری طور سے عمل کرتے ہوئے اذاں برپا کرتے رہیں، لیکن اذاں میں ذرا بھی کنجوسی نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اذاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کر کے ہم پوری دنیا میں پیغام انسانیت پہنچاتے رہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر المظفر کی وہ تاریخ ہے کہ جو ہم سب کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی روز ولادت کی تاریخ، اور اس اعتبار سے یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں اس اللہ کے نمائندے اور حجت الہی کی آمد کی تاریخ ہے کہ جس میں ہم سب کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عظیم الشان امام کی ولادت کے سلسلے میں یہ عہد کرنا چاہیے، یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم سب ولایت اہل بیت اطہار اور محبت آل رسول کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اس دنیا کی اپنی زندگی کو اپنے تمام اماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور بالخصوص ساتویں امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے درس لیتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی اس زندگی کو اور اپنی برزخ کو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں گے، تاکہ میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں۔ پروردگار عالم آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے تمام مؤمنین کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کہاں سے اور کس مرد مومن نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم، میں ممبئی مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ خمس کی رقم مسجد امامباری میں اخراجات کے لیے دے سکتے ہیں کیا؟ پلیز جواب دیجیے۔ ہماری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ خمس کی رقم کو مسجد اور امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کسی بھی امام بارگاہ اور کسی بھی مسجد میں رقم دے سکتے ہیں، لیکن اس مسجد یا امام بارگاہ کے پاس مرجع وقت کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس اجازت ہے تو آپ مسجد یا امام بارگاہ کو اگر ان کی ضرورت ہے تو پھر اپنی خمس کی رقم جو سہم امام ہے ان کو دے سکتی ہیں۔ اگلا سوال آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم بنگال، پشچم بنگال سے بول رہے ہیں، ہمیں نہج البلاغہ بنانا۔ ہمارے برادر مؤمن کو سرکار امیر المؤمنین کی شہرہ آفاق وہ کتاب جس کو اخو القرآن کہا جاتا ہے، نہج البلاغہ، اس کتاب کی ضرورت ہے، اور میں اس مرد مومن کے اس سوال کی بنا پر تمام وہ افراد مؤمنین اور مؤمنات جو میری آواز سن رہے ہیں ان سب سے التماس کروں گا کہ ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید کی بھی ضرورت ہے اور اس کا ایک نسخہ ضرور ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمارے گھروں میں سرکار امیر المؤمنین کی یہ کتاب نہج البلاغہ بھی ضرور ہونی چاہیے۔ آسان طریقہ ہے، آپ اس کے لیے امیزون کے اوپر تشریف لے جائیں، وہاں پہ آپ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک تلاش کریں، وہاں پہ آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی جن کتابوں کی دستیابی اس
विन चैनल के ज़रिए से मुमकिन की गई है। आप वहाँ से अपनी किताब को हासिल कर सकते हैं और फिर इस किताब के पढ़ने के ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब और बेहतरीन ज़िंदगी बना सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब जावेद भाई क्या मौलाना साहब मुझे ये पूछना है कि जो गोल वाले ऐसे आते हैं वहाँ पे तो रुका जाता है, उसके बाद तरतीब तो बोली जाती है कि 2 बार पढ़ना चाहिए, तो फिर इस अल्फाज को जब गोल वाली ऐसे जब मिलाया ही नहीं जाएगा तो ये अल्फाज तो फिर एक ही बार हो जाएगा, उसके बाद जज़म भी आ जाता है, तो फिर ये अल्फाज किस तरह से बोला जाएगा? जैसे लिखा है तो आपने लिखा हुआ गोल वाली आयत पर, तो इस तरह से अल्फाज को कैसे पढ़ेंगे? गोल वाली आयत तो मिलाया नहीं जाएगा, वो तो आप इसका तरीका कैसे बता दीजिएगा मौलाना साहब। हमारी बहन ने पूछा है कि जब 2 आयतें आपस में एक दूसरे से इस तरह से मिल रही हों कि अगली आयत का पहला हर्फ मुशद्दद हो, तो उस सूरत में गुज़िश्ता आयत से कैसे उसको मिलाकर पढ़ा जाएगा? मुशद्दद यानी जिस पर तशदीद दी गई हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ रही है तो पहली बात तो ये हमको जहन में रखना है कि ये आयतें जहाँ पर मफ़हूम मुकम्मल होता है वहाँ पर आयत को मुकम्मल कर दिया जाता है, लेकिन अगर अगली आयत से हमें जोड़ना है तो इसके जोड़ने में कोई मुश्किल नहीं है। मसलन युलक़ून या युल्क़ून की मिसाल दी है, युल्क़ून के बाद अगर मसलन रब है युल्क़ून रब, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, अगली आयत के रब को आपने युल्क़ून से मिला दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप जब मिलाएं तो उस सूरत में तशदीद को इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर उस सूरत में तशदीद के बगैर वो पहला हर्फ पढ़ा जाएगा। मसलन वहाँ पर रब लिखा हुआ था, तो अगर सिर्फ रब लिखा हुआ है तो उस सूरत में अब जब आप इब्तिदा करेंगे तो रब के ज़रिए से उस तशदीद को छोड़ देंगे आप। फिर अगला पैगाम, अगला मैसेज किसके तरफ से आया है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैं आपको जाहिर भाई और मौलाना साहब सवालात है मिर्जा के ताल्लुक से। सवाल नंबर 1, क्या करबला के बाद इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से यजीद ने बहस का मुतालबा किया था और नाकामयाब हुआ? मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर दे दिया मगर बहस नहीं की। इसके बाद क्या किसी भी इमाम से किसी मुसलमान बादशाह ने बहस तलब की? सवाल नंबर 2, करबला की कुर्बानी के बाद शहादत इमाम हुसैन मजलूम करबला, आज के ज़माने में इस कुर्बानी का और क़यामत तक के क्या असर हुआ? आज क्या असर है और क्या असर रहेगा? नंबर 4, क्या करबला जो शहजादों की जंग है, बिरादरान के कुछ जिम्मेदार यही फरमा गए? नंबर 4, क्या इमाम हुसैन मजलूम करबला जहाँ यजीद बैठा था दमिश्क में, वहाँ क्यों न गए बल्कि आप कूफा करबला आए? वायरस तो शाम में था। हमारे बिरादर ने 4 सवाल पूछे हैं। मैं अर्ज़ करूं कि पहला सवाल मर्द मोमिन ने पूछा है, सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या किसी इमाम से बैअत का मुतालबा किया गया? सरकार सैयदुश्शुहदा की शहादत के बाद किसी इमाम से भी बैअत का मुतालबा नहीं किया गया है। दूसरा सवाल हमारे मर्द मोमिन ने पूछा है कि आका इमाम हुसैन की शहादत का आज तक और आज के बाद क्या असर है? इस वक्त इस्लाम की जितनी रौनक है, जितनी इस्लाम के पास अज़मत है, उस अज़मत के बारे में ये कहने में कोई शुबा नहीं है कि ये सारी अज़मत, ये सारी तरक्की, हत्ता इस्लाम की बका सरकार सैयदुश्शुहदा की कुर्बानी की बिना पर है। अज़ानों का होना, नमाज़ों का कायम रहना, इस रोज़े का रखा जाना, कुरान मजीद का तिलावत किया जाना, हज के लिए लोगों का अल्लाह के घर की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें इस बिना पर हैं कि सरकार सैयदुश्शुहदा ने मैदान करबला में कुर्बानी देकर यजीद के मिशन को नाकामयाब कर दिया और इस्लाम इस तरह से कामयाब हो गया। तीसरा सवाल मर्द मोमिन ने पूछा है कि क्या मैदान करबला में ये जो जंग हो रही थी ये 2 शहजादों की जंग थी? शहजादे कौन से? शहजादा उसको कहा जाता है कि जिसके वालिद और जिसके घर वाले नेक, मुतदय्यिन, बेहतरीन, मुआशरे में अच्छे समझे जाते हों। सरकार सैयदुश्शुहदा तो यकीनन सरकार रिसालत माआब के ख़ानदान से हैं। सरकार सैयदुश्शुहदा अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं।
सरकार सैयद शुहदा सिद्दीक़ा ताहिरा सलवातुल्लाहि वसलामु अलैहा के दिलबंद हैं। आपका घराना तो यकीनन इस लायक है कि आपको शहजादा कहा जाए, लेकिन वो नाबकार कि जो इमाम हुसैन से बैअत का मुतालिबा कर रहा था, ये ख़ानदान उमैया का है। उमैया वो है कि जो अब्दुश्शम्स का ग़ुलाम था। ग़ुलाम की औलाद कभी शहजादे नहीं कहलाती हैं। लिहाजा ये लफ्ज़ कि इमाम हुसैन और यजीद का टकराव दो शहजादों का था, ये बिल्कुल गलत है। सामने वाला असलन मुकाबिल में आने के लायक ही नहीं था, इस लायक नहीं था कि वो इमाम हुसैन के सामने खड़े हो सके। चौथा सवाल पूछा है कि सरकार सैयद शुहदा क्यों कूफे की तरफ रवां दवां हुए, अपने सफ़र का आगाज़ किया, जबकि यजीद सरजमीन शाम पर बैठा था और हुकूमत वहाँ से कर रहा था, फरमान वहाँ से कत्ल के जारी कर रहा था। उसकी वाज़ेह सी वजह है कि इमाम हुसैन ने कूफे का सफ़र इसलिए फरमाया था कि कूफे के रहने वालों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था और इन खतूत में लिखा था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारी नामूस की इज्जत पामाल हो रही है, हमारे मर्दों को तहतीक़ किया जा रहा है, लिहाजा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी के बिना पर इमाम हुसैन ने कूफे का सफ़र फरमाया था और फिर कूफे से कबल ही सरजमीन करबला पे रोक लिया गया और सरकार सैयद शुहदा को इस सरजमीन पे बड़ी मजलूमियत के साथ शहीद कर दिया गया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम जावेद भाई, मैं नैयर मुफ्तीना लखनऊ से साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है जावेद भाई मौलाना साहब आपसे कि 13-14 सितम्बर 2020 को कुछ वीडियो और व्हाट्सएप पिक्चर ऑनलाइन पता देखने को मिली, जिसमें कराची में पाकिस्तान में सिपाही सहाबा के लाखों लोगों ने एक मजमा हुजूम बनाकर शिया काफिर के नारे लगाते हुए मुख्तलिफ इमामबाड़ों पर हमला किया और शियों को शहीद कर दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना से है कि क्या ये सभी लोग जो सिपाही सहाबा के नाम पर निकलकर शियों को काफिर होने के नारे लगाते हुए इमामबाड़ों और इमाम बारगाहों को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्या ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हैं या ये हिंदा की गरकारा और उसके बेटे की उम्मत है? तो क्या इनसे इतिहास किस तरह किया जाए? क्या ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इनको माना जाए या हिंदा की गरकारा और उसके बेटे की उम्मत में इनको माना जाए? तो अगर जो इसकी उम्मत में है तो बताइए कि कैसे इनसे इतिहास मुमकिन हो सकता है? हमारे इस मर्द मोमिन ने, हमारे बिरादर ने पड़ोसी मुल्क के हालात के मद्देनज़र जिस तरह के मजालिम वहाँ पर हो रहे हैं और एक ख़ास फ़िरक़े को टारगेट किया जा रहा है, उससे मुताल्लिक़ सवाल पूछा है। देखें, उम्मत मुस्लिमा हर दौर में किसी एक नाजुक मरहले पर जब आ जाए तो फिर हक़ और बातिल आमने सामने आ जाते हैं। आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे ज़्यादा नाजुक वक्त यही है और ऐसे वक्त में लोगों को आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर ये हमको मद्देनज़र रखना है कि वो गिरोह जो इस वक्त शीओं की मुखालिफत के लिए कमर बस्ता है। देखिए, जहाँ तक एक कौम की बात है, शिया कौम, तो शिया कौम की दुश्मनी रखने वाला दीन इस्लाम से खारिज नहीं है, लेकिन अगर शियों के आड़ में वो अहले बैत अतार से दुश्मनी कर रहे हैं, वो कुरानी आयतों की मुखालिफत कर रहे हैं, वो नाम अमीरुल मोमिनीन की तौहीन कर रहे हैं, ये तीनों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि मर्द मोमिन ने इशारा किया, उस वीडियो में एक इमाम बारगाह पर अमीरुल मोमिनीन का नाम लिखा है, कुरान मजीद की आयत लिखी है, पंजतन पाक का नाम लिखा है, उस पर लोग हमला कर रहे हैं, उस पर पत्थर मार रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये लोग एक ख़ास फ़िक्र की हैं। तो जहाँ तक शियों की मुखालिफत की बात है वहाँ तक तो ठीक है, हो सकता है कि किसी बिना पर आपसी रंजिश हो जाए, लेकिन अगर कोई अहले बैत अतार, कुरान मजीद, रिसालत मआब, पंजतन पाक, अइम्मा हुदा, इनकी मुखालिफत कर रहा है तो फिर इसके माना है कि फिर उसका ताल्लुक दीन मुबीन इस्लाम से नहीं है। इसकी बेहतरीन मिसाल आप देख सकते हैं, जिस मौके के ऊपर
سرزمین عراق اور سرزمین شام پر داعش نے حملہ کیا تھا، سارے مسلمان اسکالرز نے، ان میں شیعہ علماء بھی تھے، ان میں برادران اہل سنت کے علماء بھی تھے، ان سب نے ایک ساتھ مل کر یہ بات کہی تھی کہ یہ فرقہ ناصبی فرقہ ہے، اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، یہ سب دین اسلام سے خارج ہیں، خارجی ہیں، خوارج ہیں۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے، یہ سارے مسلمان اسکالرز مل کر یہ اعلان کریں کہ یزید کو رضی اللہ کہنے والی قوم یا یزید کی طرف سے میدان کربلا میں جن لوگوں کو قتل فرزند پیغمبر کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کی تجلیل، ان کی تعظیم اور ان کے لیے رضی اللہ کہنے والی قوم کسی بھی اعتبار سے اہل بیت اطہار کی وفادار نہیں ہے، رسول اللہ کی وفادار نہیں ہے، لہٰذا یہ قوم دین مبین اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت نظریات کی طرف نہیں جانا ہے، حق کی طرف جانا ہے۔ میں تمام وہ برادران کے جن کا تعلق سواد اعظم سے ہے، برادران اہل سنت کے علماء، ان سب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، نظریات کی بات نہیں ہوگی، اس وقت حق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حق آپ کے لیے واضح ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو یزید کو رضی اللہ کہہ کے امام حسین کا نام لینے والوں پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اگر حق امام حسین کے ساتھ ہے، اگر حق امیر المؤمنین کے ساتھ ہے، تو پھر آئیے حق کا ساتھ دیجئے، ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو کر ان ناصبیوں اور خارجیوں کا مقابلہ کیجئے۔ اور اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے اور آپ کے لیے حق واضح نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم یہی بات آپ پیش کیجئے اور بتائیے کہ واقعی طور پہ ہمیں ابھی تک حق سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے، لیکن حق کے سمجھ لینے، جان لینے، واضح ہو جانے کے باوجود اگر حق کو چھپایا جائے تو نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ قرآن کو پسند ہے، نہ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا اس وقت امت مسلمہ ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہے کہ جہاں پر حق اور باطل کے درمیان سارے مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یزید والی جماعت اور ٹولی کے ساتھ جا کر باطل والے بن جائیں یا امام حسین کا نام لینے والے گروہ کے ساتھ مل کر حق کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس وقت ہم سب کو سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ بات طے کرنی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کے اوپر کون ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے کئی جگہوں پہ سنا ہے کہتے ہیں ہمیں ہیلو اور ہائے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہیلو کا مطلب ہوتا ہے جہنم اور ہائے کا مطلب ہوتا ہے جہنمی۔ تو اس میں شریعت کے حساب سے کیا مطلب شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ خدا حافظ۔ ہمارے بچے نے سوال پوچھا ہے، ہیلو اور ہائے ان دو ورڈز سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو ورڈز انگریزوں کے کلچر سے ہمارے کلچر میں شفٹ اور منتقل ہوئے ہیں، ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کلمات ان کی زبان میں چونکہ اچھے اور محترم ہیں، لہٰذا ان کا معنی اگرچہ ہماری زبان میں عربک لینگویج میں شاید کچھ اور نکل آئے، تو اس کی بنا پر اگر ہم استعمال کے موقع کے اوپر وہ انگریزوں کے ورڈ کو یوز کر رہے ہوں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات ضرور توجہ رکھی جائے کہ جب کسی لفظ کو استعمال کیا جائے تو اس لفظ کا معنی اس لینگویج میں، ان کی ڈکشنری میں کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لوگ جہاں پر استعمال کر رہے ہیں ان کے کلچر میں یا ان کی ڈکشنری میں ہو سکتا ہے کوئی اور معنی پیدا ہو جائے، اس کے باوجود اگر ان کی ڈکشنری اور ان کے کلچر میں وہ لفظ برا ہے تو پھر ہمیں بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہوا ہمارے بچی کے اس سوال کا جواب۔ لیکن جہاں تک بات کلچر کی ہے، ہم کیوں ایڈاپٹ کریں دوسروں کا کلچر؟ دیکھیں، وہ دوسروں کے اولاد کو ایڈاپٹ کرتا ہے جس کے پاس خود اولاد نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس خود اولاد ہو وہ جا کر دوسروں کے بچوں کو کیوں ایڈاپٹ کرے گا؟ ٹھیک وہی صورت ہے۔ ہم تب دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے ورڈز کو، دوسروں کی باتوں کو ایڈاپٹ کریں جب ہمارے اسلام کا دامن خالی ہو، ہمارے اسلام کے پاس کچھ نہ ہو۔ لیکن جب ہمارے اسلام کے پاس سلام علیکم موجود ہے، اسلام کے پاس خدا حافظ لفظ موجود ہے، اسلام کے پاس خیریت پوچھنے کا طریقہ کار موجود ہے، اسلام کے پاس قرآن کی زبان میں
کہ جنت میں جب ملاقات کریں گے فرشتے تو سلام علیکم کہیں گے، یہ موجود ہے، تو پھر ہمیں دوسروں کے کلچر کو لینے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ یہ جو ہم خواتینوں کی مجلسیں، ماتم، منقبت، مرثیے اور نوحے اس پہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور اس میں خواتین جو ہیں ان کی آوازیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، لائیو مجلسیں سوشل میڈیا پہ عورتوں کی آ رہی ہیں، تو یہ کیا شرعاً اور اسلامک اس میں جائز ہے؟ میرے اس سوال کے جواب کو دیں، شکریہ۔ ہماری بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ مجلسوں کو سوشل میڈیا پر یا اس طرح سے ایسی جگہوں پر قرار دیا جائے کہ بقیہ لوگوں تک آواز پہنچے، نامحرم بھی سنتے ہیں، کیا یہ بات، یہ کام صحیح ہے؟ میں کوئی جواب دوں اس سے بہتر ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ تعالی کی طرف سے جو جواب اس سلسلے میں پوچھے گئے سوال کا آیا ہے وہ من عن بعینہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا مجلس عزا اور مرثیہ و نوحہ پڑھنے والی خاتون کے لیے اپنی آواز غیر مرد کو سنانا جائز ہے، اور کیا مرد کے لیے اسے سننا جائز ہے؟ اور سماع غیر متعمد یعنی بغیر ارادے کے سننا، جیسا کہ اگر انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، پڑوس میں مجلس ہو رہی ہے، مائک کے اوپر خاتون کی آواز میرے گھر میں آ رہی ہے، ایسے وقت میں انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا ایسی آواز کو سنے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اگر آواز میں باریکی، خوبصورتی اور بناوٹ اور ہیجان انگیزی نہ ہو تو خاتون کے لیے اپنی آواز سنانا جائز ہے۔ البتہ مرد کے لیے اس کی آواز کو سننا اس وقت جائز ہے جب کسی قسم کے شر انگیزی کا خطرہ نہ ہو، شہوت کا خطرہ نہ ہو، دل میں کسی قسم کی غلط تصور کا خطرہ نہ ہو، وہ اپنے نفس پر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ رکھتا ہو۔ البتہ ایسا ہونے کا فقط شک ہو تو اس صورت میں احتیاط ہی مناسب ہے، یعنی وہ نہ سنے، بلکہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنایا جائے اور نہ ہی سنا جائے۔ یعنی اگر ضرورت نہ ہو تو خواتین اپنی آواز کو دوسروں کو نہ سنائیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو مرد خواتین کی آواز کو نہ سنے۔ یہ تو ہے آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالی کا فتویٰ اور ان کا حکم۔ جہاں تک یہ مجلسیں انسان آج کل یوٹیوب چینل کے اوپر یا بقیہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، بقیہ جگہوں کے اوپر قرار دے رہا ہے یا خواتین قرار دے رہی ہیں، اگر ان کی بنا پر کسی قسم کے فساد، اختلافات یا کسی قسم کے شر انگیزی کا خطرہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نارمل حالت ہے تو اس صورت میں اس قسم کے کام آقا کے اس فتوے کے مطابق خود جائز ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ کسی قسم کے شر انگیزی کا خطرہ نہ پایا جاتا ہو تو اس صورت میں اس قسم کے پروگرام کو سوشل میڈیا میں قرار دیا جائے۔ تھوڑی سی توجہ ہم سب کو دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی صنف کے وہ افراد کے جو مجلسیں ریلے کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ ہماری بہنیں کہ جو اپنی مجلسیں سوشل میڈیا پر ریلے کرتی ہیں، میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کی طرف پوری توجہ دینی ہے کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں اور یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ میں بڑی تاکید کے ساتھ شاید اس لیے یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک میرا پیغام، میری بات پہنچ جائے۔ ہم اگر میسج کو اپنے سوشل میڈیا پر قرار دے رہے ہوں تو یہ سوچ کر میسج ڈالیں کہ یہ پیغام صرف وہی نہیں پڑھ اور سن اور دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، بلکہ جو اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن کو اور رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی اس آواز کو سنیں گے، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تو ہمارا پیغام، ہمارا میسج، ہماری مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر ذہنوں میں شبہات نہ پیدا ہو جائیں، بلکہ شبہات کو حل کرنے کی کوشش کرنے والے میسج ہونے چاہیے، اور
ایسے پیغام ہونے چاہیے کہ جن کی بنا پر ساری قوم کا وقار بلند رہے، کسی بھی موقع کے اوپر کسی مجلس کی بنا پر یا کسی پیغام کی بنا پر یا کسی قول کی بنا پر قوم کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مؤمنین اور برادران کہ جو سوشل میڈیا پر ان مجلسوں کو سن رہے ہیں، شاید ممکن ہے کہ جو مجلس پڑھ رہا ہو یا پڑھ رہی ہو اس کو میں پسند نہ کروں، شاید ممکن ہے کہ اس کی باتیں مجھے پسند نہ آئیں، لیکن اگر ہم ڈس لائک کر رہے ہوں تو یہ توجہ رہے کہ یہ ڈس لائک اس انسان کی مجلس یا اس کی باتوں کو نہیں کر رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام جائے گا کہ اس شخص نے امام حسین کی مجلس کو ڈس لائک کیا ہے، لہٰذا وہ جو ایک غلط میسج جائے، لہٰذا اگر ہم لائک کریں تو بہت اچھا، نہیں لائک کر رہے ہوں تو کم از کم ڈس لائک نہ کریں۔ خاص طور سے کمنٹس میں کچھ ایسی باتیں اگر ہم لکھ رہے ہوں کہ جس کی بنا پہ ہماری شیعہ قوم، ہمارا پورا اسلام، حتیٰ ہماری مجلسیں، ہمارے علماء، ہماری کتابیں، ان سب پر اعتراض ہو رہا ہو تو کم از کم ہم سوشل میڈیا پر ایسی باتیں اعتراض کی شکل میں کمنٹس میں نہ لکھیں۔ اگر ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی، اگر ہمارے لیے انکلیئر ہے، اگر ہمیں پسند نہیں آئی ہے تو ہم ڈائریکٹ بات کر کے اس مولانا، اس عالم یا اس ذاکر یا اس ذاکرہ سے کہہ دیں۔ ہم سوشل میڈیا پر ایسا میسج نہ ڈالیں کہ جس کی بنا پر ہماری مجلسوں کے اوپر حرفائے و کل کو کہا جائے کہ ان کی خود کمیونٹی ہے جو مجلسوں کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور میں کہوں، فضائل میں بھی مصائب میں بھی ہم لوگ وہی باتیں سوشل میڈیا پر پڑھی جانے والی مجلسوں میں قرار دیں کہ جن کا تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ سنی ہوئی باتیں اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو توجہ رہے، ہم پوری دنیا کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے خطاب کر رہے ہیں، صرف مؤمنین تک بات نہیں جا رہی ہے، لہٰذا ان ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم اپنی مجلسوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ یقیناً یہ آج کے دور میں تبلیغ امام حسین اور پیغام امام حسین کو دنیا والوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروردگار ہم سب کو مزید توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علی اصغر ہے، ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں، بڈگام شہر سے، اور ہمارا سوال ہے، میرے نانا جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کو رات بھر نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کس لیے ان کو نیند نہیں آتی، اس کا کچھ مسئلہ بتائیں۔ ہمارے اس بچے نے سوال پوچھا ہے اپنے دادا کے لیے کہ ان کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا علاج تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہی ملے گا، ڈاکٹر سے جا کر ضرور دریافت کریں کہ کیا بیماری، کیا مشکل ہے، کس بنا پر اس رات کو جاگ کر گزارنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیا جائے، ہاتھ میں تسبیح لے کر انسان تلاوت کر تسبیح پڑھے، صلوات کی تسبیح پڑھے، جو آیتیں یاد ہیں ان آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن مجید جتنا یاد ہے اتنا رات میں لیٹتے وقت پڑھے، حتیٰ وضو کر کے آیت الکرسی کو مسلسل پڑھتا رہے۔ انسان کوشش کرے کہ وہ عبادتی انداز سوتے وقت اختیار کرے، نتیجے میں یقیناً اس کو نیند آئے گی۔ ایک طریقہ اور مجھ کو یاد ہے، جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، ایک بزرگ شخصیت نے بتایا تھا کہ جس موقع کے اوپر رات میں انسان کو نیند نہ آ رہی ہو، آئے وضو کرے، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شب کیا پڑھنا شروع کر دے۔ ان کا یہ جملہ تھا کہ شیطان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر آئے گا، پیر دبائے گا کہ تم سو جاؤ، تم جاگو گے تو نماز شب پڑھو گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم سو جاؤ تاکہ نماز شب نہ پڑھ پاؤ۔ لیکن پھر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نیند آنے لگ جائے تو نماز شب کو ترک کر دیں اور آ کر سو جائیں۔ نماز شب کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ یقیناً نیند آئے گی، اللہ پروردگار آپ کو یقیناً اچھی نیند عطا فرمائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں علی حسن بول رہا ہوں دبئی سے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اس نیک کام کے لیے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی عزا کے دن چل رہے ہیں، پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک، اس میں جیسے بہت سے لوگوں کی ولادت کی تاریخ یا شادی کی تاریخ یا اور کوئی اسی طرح کا اوکیزن پڑتا ہے تو وہ خیر کچھ لوگ تو مبارکباد بھی دینے لگے ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنا، وہ تو حد سے ہی باہر ہیں، لیکن
جو لوگ مبارکباد نہ دے کے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں خصوصاً انہی تاریخوں میں، میرا سوال ان سے متعلق ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ دعائیں تو کسی بھی دن دی جا سکتی ہے، اور عزا میں یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس دن میں یا اس تاریخ میں اور پرخلوص سید الشہداء کا غم منا کر کے ان کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی دعائیں لیں، وہ بہتر نہیں ہوگا؟ اور دوسرے یہ بھی ہے کہ الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ارے یہ تو مولاناؤں نے اتنا بڑھا دیا، 2 مہینہ 8 دن کر دیا 9 ربیع الاول تک، ورنہ ایسا نہیں ہے، یہ تو کم دن ہوتے ہیں، اور ایران عراق کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، جبکہ ہم خود یہاں دبئی سے بول رہے ہیں اور ہم نے یہاں دیکھا ہے ایرانی اور عراقیوں کی بارگاہ کی وہ جو اہتمام ان کے یہاں پہلی محرم سے ہوتا ہے وہی پورا 8 مطلب آخر سفر تک تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ویسے ہی رہتا ہے۔ باقی آپ اپنا نظریات اور اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، بہتر ہوگا لوگوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ اور خدا حافظ۔ ہمارے برادر نے جو بات پوچھی ہے کہ ایام عزا کب تک ہیں، تو میں عرض کروں کہ یہ جو طریقہ کار ہمارے بزرگ علماء نے قرار دیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ہم اہل بیت اطہار کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی جب خوشیاں آتی ہیں تو خوشحال ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے کو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا اور ان کا شیعہ سمجھتے ہیں، اور روایتوں میں آیا ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشیوں میں خوشحال ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان ایام عزا میں خوشیاں نہ منانے کے بجائے ایک دوسرے کو ہم تعزیت و تسلیت، اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس موقع پہ مثلاً گھر میں ولادت ہو گئی، ایسے موقع کے اوپر دعائیں دینے کا طریقہ کار جو ہمارے بزرگ علماء نے قرار دیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوا، آپ کو فون کر کے اس سے یہ تو نہیں کہنا ہے کہ خدا آپ کو مبارک کرے، آپ یہ بڑے اچھے انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نے آج آپ کو عزادار امام حسین عطا فرمایا ہے، رب العزت سے دعا ہے کہ اس بچے کو ہمیشہ امام حسین کی عزاداری کی توفیق ملے۔ اس قسم کے دعائیہ کلمات کے ذریعے سے کسی کے گھر میں پیدا ہونے والے اس بچے سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے پچھلے 6-7 مہینوں سے بے روزگار ہوں۔ اچھی خاصی نوکری چل رہی تھی، کورونا سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی ہیں، سبھی کچھ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ بتاتا ہے وہ سب کر رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، مگر کہیں سے کوئی خبر ایسی نہیں ملتی جس سے راحت محسوس ہو۔ کیا کون سا عمل کریں کہ جس سے نوکری مل جائے اور واپس زندگی جو ہے وہ پٹری پہ آ جائے؟ کچھ عمل بتائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے برادر نے جو سوال پوچھا ہے، اس لاک ڈاؤن اور ان لاک کے زمانے میں جس طرح سے مشکلات آئی ہیں، تو یہ مشکلات اجتماعی ہیں، یعنی سب اس مشکل میں گرفتار ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن مشکلات سب کے ساتھ ہیں۔ اس موقع کے اوپر اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ رکھنا، اپنی بندگی کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اور اہل بیت اطہار سے توسل کرنا، یہ انسان کے لیے یقیناً مناسب ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان دوبارہ اپنی گزشتہ زندگی کی طرف واپس پلٹتے ہوئے پھر سے خوشحال زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ السلام علیکم، میں سری نگر سے وسیم حسین بٹ بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے ہم انہی کے طریقے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے نماز پڑھیں؟ نماز جماعت میں چل رہی ہے۔ پہلی بات تو میں عرض کروں جو ہمارے برادر نے پوچھی ہے کہ سنی مسجد میں جا کر ہم کون سی نماز پڑھیں گے جماعت سے، تو پہلی بات میں اس سلسلے کی عرض کر دوں کہ مسجد نہ سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے۔ مسجد میں ہو سکتا ہے کہ جماعت یا نماز پڑھنے والے زیادہ مؤمنین شیعہ ہوں، اس بنا پر وہ شیعوں کی پڑھی جانے والی نماز کی مسجد کہلاتی ہے، اور اسی طرح سے شاید جس مسجد میں آنے والے زیادہ تر مؤمنین اہل سنت میں سے ہوں، لہٰذا یہ مسجد ان لوگوں سے متعلق ہو جاتی، ورنہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ سنی کی ملکیت ہے نہ شیعہ کی ملکیت ہے۔
دوسری بات، جب بھی آپ کسی بھی مسجد میں، حتیٰ خانہ پروردگار میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے. لہٰذا جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ اپنی نماز صحیح طور پہ وہاں پہ بجا لائیں گے انشاءاللہ. آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. جناب مولانا صاحب السلام علیکم. میرا نام سید بہار عالم رضوی ہے اور میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی اہلیہ وائف کا کیا نام تھا اور کس قبیلے سے تھیں، اور ان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور ان کے نام میں جاننا چاہ رہا ہوں. جناب سے گزارش ہے کہ ان کے نام بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کا نام جناب عباس بن عبد المطلب ہے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبید اللہ، بڑے مشہور صحابی بھی ہیں اور سرکار امیر المؤمنین سے بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے. عبید اللہ ابن عباس، یہی جناب عبید اللہ ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے لبابہ. انہی لبابہ کے ساتھ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا عقد ہوا اور ان کے دو بیٹے جناب فضل اور جناب عبید اللہ، ان دو بیٹوں کا تذکرہ بھی تاریخ میں ملتا. البتہ ان کے علاوہ بھی اور بیٹوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ جناب لبابہ آپ کی زوجہ تھیں اور جناب عبید اللہ اور جناب فضل یہ دو آپ کے بیٹے تھے، یہ متفقن علیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. السلام علیکم. میرے آپ کو یہ پوچھنا ہے، لوگ ایسا بولتے ہیں کہ تراسے بجانا، ڈھول بجانا محرم میں گناہ ہے. کیا گناہ ہے؟ اور اس کا آنسر مجھے ضرور دینا. جی، ہمارے مرد مومن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ماہ محرم میں ڈھول اور تاشا ان دونوں کا استعمال کیسا ہے. جو میوزک اور جو انسٹرومنٹس کا استعمال سال کے بقیہ دنوں میں صحیح ہے، انہی انسٹرومنٹس کا استعمال ماہ محرم میں بھی صحیح ہے، اور جو بقیہ دنوں میں منع ہیں وہ محرم میں بھی منع کیے گئے ہیں. آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. السلام علیکم حضرت، ہم کچھ وظیفہ بتا دیجئے کاروبار کے لیے، برکت کے لیے. ابھی چینل کے لیے میں بہت شکر گزارتا ہوں. آپ کے اہل بیت کے اوپر ہم بڑی بہت محبت رکھتے ہیں. آپ کی چینل کو شکرانہ ادا کرتا ہوں. ہمارے برادر نے کوئی وظیفہ پوچھا ہے تاکہ برکت پیدا ہو جائے. برکت کے لیے ہمارے وہاں سب سے بڑا وظیفہ حدیث قصہ کی تلاوت ہے، اس لیے کہ اسی حدیث قصہ میں آخر میں ان لوگوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کی ضمانت کا تذکرہ ہے کہ جو مشکلات میں ہوں اور اپنی دعاؤں کو رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں. لہٰذا اس حدیث قصہ کے ذریعے سے دوبارہ آپ برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. السلام علیکم. میری لڑکی کی شادی 19 سال سے ہوئی ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو کچھ پڑھنے کا بتائیے. جی، اولاد کے لیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو اپنے قنوت میں، نماز واجب جب پڑھ رہے ہوں تو اس کے آخری سجدے میں پڑھیں، دونوں موقعوں پر. اور اسی طرح سے فیروزے کے اوپر اسی آیت شریفہ کو کندہ کرا لیں اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ کی نیچے سے دوسری انگلی میں پہننا شروع کریں. انشاءاللہ چونکہ روایت میں امام سے وارد ہوا ہے، یقیناً پروردگار اولاد عطا فرمائے گا. اگلا سوال لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت میں چنئی سے میر علی نخیل. یعنی کہ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں ہیں، اس میں ایک بیٹی ہمارے جنت کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، اور 2 بیٹیاں ہیں پورے ملا کے 3. اس 3 میں آ کے تینوں میں ایک تو اہل بیت میں یعنی کہ شامل ہیں، اور جو ایسا وہ اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں، اس کا جواب پلیز اگر سے ہوگا تو واٹس ایپ کے ذریعے یا چینل کے ذریعے سے. بہت بہت شکریہ. ہمارے برادر نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، وہ تو اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، بقیہ 2 بھی اہل بیت میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ میں اپنے
برادر ارجمند کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ رسالت مآب کی بیٹی ایک ہی ہیں، بقیہ 2 رسالت مآب کی لے پالک ہیں۔ لے پالک کہتے ہیں ان بچیوں کو کہ جنہیں انسان اپنے گھر میں تربیت دے، جنہیں اپنے گھر میں رکھ کر پال پوس کے بڑا کرے، جن کو عربی زبان میں ربیبہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ربائب النبی آیا ہے، یعنی رسالت مآب نے جس کو اپنے گھر میں پالا، تو وہ جن کو گھر میں اپنے پالا ہے وہ تو اہل بیت اطہار میں نہیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں وہ صرف ایک ہیں، جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ اور اس کی بہترین دلیل یہی ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان مباہلہ میں رسول اللہ جا رہے تھے، آپ اپنے ساتھ صرف بیٹیوں کی شکل میں اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ کو ساتھ میں لے کر گئے تھے۔ اور اسی طرح سے جس موقع کے اوپر حضور اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے، صرف آپ کے گھر میں آپ کی یہ بیٹی موجود تھی، بقیہ کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر باغ فدق کا تذکرہ آیا ہے، جناب صدیقہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بات اس موقع پر سیدہ عالمیان کی باتوں سے صاف ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک اور دلیل میں پیش کر دوں کہ جناب صدیقہ طاہرہ شعب ابی طالب میں سختیاں برداشت کرنے کے لیے رسالت مآب کے ساتھ گئی ہیں۔ پورے مکے سے رسالت مآب کے گھرانے والوں کو باہر کر دیا گیا تھا، اور یہ جا کے 2.5 سال 3 سال پہاڑ کے دامن میں رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر رسالت مآب کے ساتھ ان کے چچا جناب ابو طالب ہیں، رسالت مآب کے امزاد سرکار امیر المؤمنین ہیں، رسالت مآب کی زوجہ جناب ام المؤمنین خطیۃ الکبریٰ ہیں، رسالت مآب کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اگر اور کوئی بیٹی بھی ہوتی تو پھر وہ بھی اس جگہ یعنی شعب ابی طالب میں ان کا بھی ذکر آتا، نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے ان بقیہ کو پالا تھا، بیٹی صرف جناب صدیقہ طاہرہ تھیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں بیٹا ان کا؟ ہمارے برادر نے پوچھا ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہدوا لموتاکم، اپنے مرحومین کے لیے گفٹ بھیجو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے گفٹ بھیجا جائے؟ فرمایا کہ الصدقۃ والدعاء، تم اپنے مرحومین کے لیے چیریٹیز کرو، نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، ساری اچھائیاں جتنے اسلام نے پسند کی ہیں ان سب کو مرحوم کے لیے گفٹ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرو۔ ان ساری اچھائیوں نیکیوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسان کا اپنے والدہ یا والد کے لیے نماز پڑھ کر ہدیہ کر دینا، انسان کا قرآن مجید پڑھ کر ہدیہ کر دینا، روزہ مستحب بھی رکھ کر ان کو ہدیہ کر دینا، یہ سب تب جب ان کے واجبات ادا ہو چکے ہوں۔ اور اگر واجبات ادا نہیں ہیں تو پہلے واجبات کو ادا کرنا ہے، جن میں واجب نمازیں ہیں، جن میں واجب روزہ ہے، جن میں واجب حج ہے، ان سب کو اگر ادا کر چکے ہیں تو آپ مستحبی نمازیں ہدیہ کریں، مستحبی روزہ ہدیہ کریں، مستحبی حج کو ہدیہ کر دیں، مستحبی سارے کام انہیں ہدیہ کرتے رہیں۔ اور ان سب کے درمیان جو سب سے عمدہ کام ہے، اپنے مرحومین کے لیے فرش عزا بچھا کر مجلس امام حسین کا انعقاد کرنا کہ جہاں پر فضائل اہل بیت اطہار کا ذکر ہو اور مصائب سرکار سید الشہداء کی بنا پر آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہ آنسو خود جس کی آنکھ سے نکلیں گے اس کے لیے بھی باعث نجات ہوں گے، اور جس مرحوم کو ایصال کیا جائے گا اس کے لیے بھی باعث ثواب بن جائیں گے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ السلام علیکم، میں دلی سے بول رہا ہوں، میں پروفیشن سے ٹیچر ہوں۔ کچھ ذاتی طور سے نام نہیں بتا سکتا، لیکن میری بیوی جو ہیں مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں، اور کیونکہ ٹیچر ہوں میں، حالانکہ اکنامکلی تو ڈاؤن ہو ہی چکا ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک کی عمر جو ہے لگ بھگ لڑکی کی عمر 5 سال ہے، لڑکی کی عمر جو ہے لگ بھگ 12 سال ہے، اور جو ہے میں نے آن لائن ابھی کلاسز شروع کی ہیں، حالانکہ اتنی آمدنی نہیں ہے، لیکن کن وجہوں سے میری بیوی طلاق لینا چاہتی ہے مجھے نہیں معلوم، بس لیکن وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے، اور کہہ رہی ہے اگر نہیں دو گے تو میں خلا لے لوں گی۔ تو کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا وہ مجھ پر زور زبردستی کر سکتی ہے طلاق لینے کے لیے، جو کہ میں نہیں دینا چاہتا؟ ہمارے برادر نے اپنا درد دل بیان کیا ہے، اور واقعاً یہ بڑا افسوسناک موقع ہوتا ہے کہ 2 بچوں کے ہو جانے کے باوجود اب ماں اور باپ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں۔
انسان اپنے جذبات کا خیال اور لحاظ تب تک کرتا ہے جب تک اس کے گھر میں اولاد نہ ہو، لیکن اولاد کے آ جانے کے بعد پھر اپنے سارے جذبات، سارے احساسات کو انسان اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ ماں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بچے طلاق لے لینے کے بعد ماں کے ساتھ رہیں گے تو باپ کی شفقتوں سے محروم ہو جائیں گے، اگر باپ کے پاس رہیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ماں کی محبتیں نہیں مل پائیں گی، اور کسی بھی اولاد کے کمال کے لیے جہاں باپ کی شفقتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر ماں کی محبتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے، آپ اپنا یہ میٹر، اپنی یہ مشکل لے کر اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جائیں، زوجہ کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں، ان کی شکایتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہوں، وہ آپ حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کی طرف سے ان کو شکایتیں ہوں ان شکایتوں سے متعلق بھی ایک دوسرے سے آپ معاہدہ کریں، آپس میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ ایک دوسرے کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ اچھی، نیک، خوشگوار زندگی آپ شروع کریں۔ ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، رب العزت آپ کی بھی اور آپ جیسے تمام مؤمنین کی مشکلات کو حل فرمائے۔ آئیے اگلا سوال سنتے، کہاں سے پوچھا جا رہا ہے؟ میری امی بہت پریشان رہتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات بتائیے۔ میری امی کا بہت جمع پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ میری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ والدہ پریشان ہیں اور پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں عبادتوں کی طرف توجہ دیں کہ کیا نمازیں سب لوگ پڑھ رہے ہیں، وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں، آنے والے رقم اور آنے والے غذا سے متعلق بھی توجہ دیں، پاک صاف غذا آپ کے گھر میں استعمال کی جائے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اہل بیت اطہار کے تذکرے کے لیے مجالس عزا منعقد کریں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ جاوید بھائی، مولانا السلام علیکم۔ میرا ایک مسئلہ ہے، وہ آپ کو حل کرنا ہے۔ میرا داگینہ تھا میری والدہ کے پاس، اور میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ تیری بیٹی کے ٹائم پہ ہوتی ہے والدہ تو داگینہ مل جائے گا، اور اس درمیان میں انتقال ہو گئی۔ میں نے سمجھا شاید ان کے علاج میں خرچہ ہو گیا، تو میں نے کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا۔ جب مجھے معلوم پڑا وہ داگینہ ہے اور سامنے والا دینے کے لیے اب انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا، تو خداوند کریم سے کیا مسئلہ اور اہل بیت علیہ السلام سے کیا مسئلہ ہے، مجھے بیان کر کے بتائیے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ثبوت اور دلیل آپ کے پاس ہے کہ آپ کی والدہ نے وہ داغینہ آپ کی بیٹی کے لیے رکھا تھا، وہ ثبوت لے کے وہ سامنے والے کے پاس چلے جائیں اور اس سے آپ وہ ثبوت دکھا کر داغینہ واپس لے لیجئے اور پروردگار سے دعا کیجئے، انشاءاللہ خدا آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ آئیے اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نام نہیں بتا سکتا، میں کرناٹکا علی پور سے بول رہا ہوں۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ میں پیسہ بہت کماتا ہوں، مجھے پیسے میں برکت نہیں ہے، اور دوسرا سوال میں آلریڈی پیسہ جس کو میں پیسہ دینا ہے بیاس آلریڈی ڈبل پیسہ دے دیا ہوں، اب بھی اس کا پیسہ ویسا اچھے پھٹ رہا نہیں ہے، کچھ دعا بتائیے۔ ہاں، امام زمانہ سلامت رکھے سب کو، آمین، شکریہ۔ آپ اپنی زندگی میں حدیث قصہ کو شامل فرمائیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، لیکن اپنی نمازوں، اپنی دعاؤں، اپنی عبادتوں اور گھر میں آنے والے رزق حلال اور کھانے اور پینے والی چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ وہ پاک صاف ہوں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی اس مشکل کو حدیث قصہ کی برکت سے دور فرمائے گا۔ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا، ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، آپ کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے چینل ون۔